کا شکر کرتے ہیں. آج بڑی خاص بات ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کلام مقدس میں سے, اور آج کا جو مضمون ہے وہ ہے ٹرو ریپینٹنس, سچی توبہ. آپ سوچیں کہ ہم نے تو توبہ کیوں ہی ہے, پھر یہ توبہ کا پیغام کیوں ہے؟ سوال آتا ہے نا. کون کون توبہ والا بیٹھا ہوا یہاں پہ ہاتھ کھڑا کرے, میں نے بھی توبہ کی ہوئی ہے. شاید ہیں جو جس نے توبہ نہ کی ہو. میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا, میں بتا رہا ہوں کہ بھلے ہم نے توبہ کر رکھی ہے, ہم نجات پا چکے ہیں, تو بھی آج اس کلام سے ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ ایک ایماندار شخص جو نجات میں داخل ہو جاتا ہے, جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے, پھر بھی بہت دفعہ ہم سے غلطی خطا ہوتی ہے اور ہم ان غلطیوں خطاؤں کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتے. ہم یوں ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں, یہ کام ٹھیک ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کلام ہمیں سچی توبہ کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے. پریز گاڈ. تو یہ کلام جو ہے یہ دو طرح کے لوگوں کے لیے ہے. ایک وہ جو ابھی تک نجات میں داخل نہیں ہوئے, اور دوسرے طرح کے لوگ وہ ہیں جو نجات میں ہیں, جنہوں نے توبہ کر لی ہے, جو یسوع مسیح کو مانتے ہیں, اس پہ ایمان رکھتے ہیں, تو بھی ان کی زندگی میں کچھ کمزوریاں ہیں, کچھ گناہ ہیں. ہم ان کو بھی آج اس بارے میں دیکھیں گے کلام میں سے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو کلام کے مطابق گزار سکتے ہیں. پریز گاڈ. آج ہم سچی توبہ کے بارے میں جو باتیں دیکھیں گے, 5 باتیں ہم دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے توبہ کے معنی کیا ہیں, ہم دیکھیں گے توبہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, ہم دیکھیں گے سچی توبہ کیا ہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ توبہ کرنے کا وقت کیا ہے, 5ویں اور آخری بات ہم دیکھیں گے کہ توبہ کے نتائج کیا ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ مل کے نکالیں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی اعمال کی کتاب, اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیت ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور 19 آیت. جی پڑھیں. پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. جی ہاں, اگر ہم اس واقعہ کو شروع سے پڑھیں, اس حوالے کو ہم شروع سے پڑھیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس اور یوحنا جو تھے وہ تیسرے پہر کے وقت ہیکل میں جا رہے تھے, اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ رستے میں ان کو ایک جنم کا لنگڑا ملا اور اس نے ان سے بھیک مانگی, اور لکھا ہے کہ یوحنا نے اور پطرس نے ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کے وسیلہ سے, یسوع نام سے اس نے ان کو نجات دی. اور جب وہ نجات پا گیا, نجات کا مطلب شفا پا گیا, کیونکہ جب کوئی شفا پا جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی نجات میں داخل ہوتا ہے. اور جب یہ شفا پا گیا, نجات پا گیا, تو لکھا ہے کہ لوگ پطرس اور یوحنا کی طرف دوڑے اور وہ ان کو روکنے لگا اور انہیں کہتا ہے کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بدنوں میں بہت سی بیماریاں, ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات جو ہیں, یہ ہمارے گناہ کے باعث ہے, جس سے کلام کہتا ہے کہ توبہ کرو. ہم بہت دفعہ بدنوں کے اندر بیماریاں لیے پھرتے ہیں جس سے ہم شفا نہیں پاتے. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں جن سے ہم چھٹکارا نہیں پاتے. بہت دفعہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے, بہت دفعہ ہماری اولاد ٹھیک نہیں ہوتی, بہت دفعہ ہمارے رشتے ٹھیک نہیں ہوتے, کیونکہ اس کے پیچھے گناہ ہوتا ہے, اور گناہ کے باعث ہماری زندگی کے اندر ابلیس کا قبضہ ہوتا ہے. اور جب ابلیس کا قبضہ ہوتا ہے تو بائبل یہ کہتی ہے کہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے بولا کہ توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سارے گناہ مٹائے جاتے ہیں. ہاللیلویا. ہمارے سارے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور خدا کی طرف سے تازگی کے دن آتے ہیں. پریز گاڈ. خدا کی طرف سے بحالی آتی ہے, خدا کی طرف سے خوشی اور شادمانی آتی ہے. لفظ توبہ جو ہے, جس کو ہم انگلش میں ریپینٹنس کہتے ہیں, یہ یونانی زبان کے لفظ میٹا نویا سے نکلا گیا ہے, جس کے معنی ہے, میٹا کے معنی ہے تبدیلی یعنی چینج, اور نویا کے معنی ہے عقل یا ذہن یعنی تھاٹ یا مائنڈ.
تو جب ہم اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ذہن کی یا عقل کی تبدیلی. تو توبہ کا کیا معنی ہے جی؟ ذہن کی اور عقل کی تبدیلی. اور اگر ہم اس کو عبرانی زبان میں دیکھیں تو عبرانی زبان میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے یو ٹرن، یعنی واپس آنا. تو یاد رکھیں توبہ ایک روحانی عمل ہے جو انسان کو کرنے کی ضرورت ہے. توبہ کی جاتی ہے، کروائی نہیں جاتی. توبہ جو ہے یہ آپ اپنی ول سے کرتے ہیں. توبہ آپ کا اقرار ہے. توبہ گناہ کے خلاف آپ نے للکار کے یسوع کو قبول کرنا ہے. توبہ جو ہے اپنے ذہن کی تبدیلی ہے. توبہ جو ہے وہ واپس آنا ہے، اپنے سخت دل کو خدا کے لیے نرم کرنا ہے. اور اس کے کچھ تراجم میں ایک بڑا گہرا ترجمہ توبہ کا پتہ کیا ہے؟ گناہ کو پہچاننا. کیا ہے جی؟ گناہ کو، یعنی گناہ کو پہچاننا جو ہے وہ توبہ ہے. تو جب ہم گناہ کو پہچان لیتے ہیں، جب ہم اپنی بری باتوں کو پہچان لیتے ہیں، جب ہم اپنی بدیوں کو پہچان لیتے ہیں، تب ہم اگر ان سے پھریں تو اس کو توبہ کہتے ہیں. بہت دفعہ جیسے میں نے پہلے بولا کہ بہت سے ایماندار جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، نجات پا جاتے ہیں، تو بھی بہت سارے کاموں میں ہم پھنسے رہتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ ہم ان سے کیسے نجات پا سکتے. تو پہلے ہی بات ہم نے کیا سیکھی؟ توبہ کے معنی ہے ذہن کی اور عقل کی تبدیلی، یعنی واپس آنا، اپنے خیالات کو چینج کرنا، یسوع مسیح کو قبول کرنا. یہ ہیں توبہ کے معنی. تو سوال یہ ہے کہ توبہ کی ضرورت کس کو ہے؟ کون ہے جو توبہ کرتا ہے؟ اگر ہم اناجیل اربع کا مطالعہ کریں، یعنی 4 گاسپلز دیکھیں، تو وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جو فرسٹ ڈاکٹرین ملتی ہے یا جو تھیولوجی فرسٹ نظر آتی ہے، جو کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو یسوع مسیح کا پیش رو تھا، اس نے آ کے سب سے پہلے جو منادی کی، وہ جانتے کس بات کی؟ توبہ کی. خداوند یسوع مسیح نے جب پانی کا بپتسمہ لیا اور وہ آزمائش میں گیا، آزمائش سے جب وہ واپس آیا تو اس نے جب منادی کا شروع اپنا آغاز کیا، تو وہ جانتے کس بات کی منادی شروع کی؟ توبہ کی. رسولوں کی اگر بات کریں تو رسول جو تھے، لکھے کہ مسیح خداوند کی جی اٹھنے کی خوشخبری دیتے، گواہی دیتے اور توبہ کی منادی کرتے. تو نئے عہد نامہ کا جو آغاز ہے وہ توبہ سے ہوتا ہے. یسوع مسیح نے توبہ کی منادی کی، یوحنا نے توبہ کی منادی کی، رسولوں نے توبہ کی منادی کی. کیونکہ توبہ کی منادی اس لیے ضروری ہے کہ کلام یہ کہتا ہے، رومیو 3:23 میں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے، یعنی ہم سب جو تھے وہ پیدائشی طور پر گناہ گار تھے، مگر جیسے ہی ہم اپنے ذہن کو تبدیل کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم نجات میں داخل ہوتے ہیں. بغیر توبہ کیے ہم نجات میں داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے ہر انسان کو یاد رکھیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور توبہ ہمیں خدا سے ملاتی ہے، توبہ ہمیں روح القدس سے ملاتی ہے، توبہ ہمیں یسوع سے ملاتی ہے، توبہ ہمیں بادشاہت میں داخل کرتی ہے، اور توبہ ہمیں ہلاکت سے بچاتی ہے. دوسرا پطرس 3:9 میں لکھا کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خداوند بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی کیا ہو جی؟ توبہ تک. پھر بولے توبہ تک. خدا کیوں کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا؟ آپ کے اگر 2 بچے ہیں یا 10 بچے ہیں، بینگ اے پیرنٹ، آپ کا بچہ جتنا مرضی برا ہو، کیا آپ چاہیں گے کہ وہ مر جائے؟ تو ہم سب کا جو باپ ہے وہ کبھی نہیں چاہے کہ ہماری ہلاکت ہو. ہاللویا. آسمانی باپ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ توبہ میں داخل ہوں، اور اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب ہم گناہ گار تھے، جب ہم بدکار تھے، جب ہم اپنے گناہوں میں تھے، تو اس نے عین وقت پر اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات پائیں، یعنی توبہ کر سکیں. یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے ہمارا بڑا بھائی، اپنا پلوٹا بیٹا یسوع مسیح ہماری توبہ کے لیے قربان کر دیا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات پا سکیں.
ہم اس کے وسیلہ سے شفا پا سکیں, ہم اس کے وسیلہ سے روحانی عالموں میں قوت پا سکیں. یاد رکھ, ہماری سچی توبہ نہیں ہے. مت سوچیں کہ آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ابلیس کا مقابلہ وہی کرتا ہے جس کی زندگی میں سچی توبہ ہے, جو یسوع پہ ایمان رکھتا ہے, کلام کی روشنی میں چلتا ہے, روح القدس سے معمور ہے اور اپنی زندگی میں یسوع کو اول درجہ دیتا ہے. ہم شاید ظاہری طور پہ ہم کرسچن نظر آتے ہوں, لیکن ہمارے ظاہری کرسچن ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم باطن میں کرسچن نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کرسچن کے معنی کیا ہے؟ کرسچن کے, مسیحی کے معنی ہے فالوور آف کرائسٹ, مسیح کو فالو کرنے والا. تو جب ہماری سچی توبہ نہیں ہے تو یاد رکھیں ہم مسیح کو فالو نہیں کرتے ہیں. جس کی سچی توبہ ہے وہی یسوع کو فالو کرتا ہے. توبہ ہمیں روحانی عالموں میں قوت بخشتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح جو ہے وہ خدا کے پاس جاتی ہے, کیونکہ لکھا کہ خدا سے ہی وہ آئی ہے. اور یہ جو بدن ہے یہ قبر میں اتارا جاتا ہے, اور جو ہماری جان ہے وہ دو عالموں میں داخل ہوتی ہے. اگر کوئی شخص نیک ہو یعنی توبہ میں مرا ہو تو اس کی جو جان ہے وہ باپ ابراہیم یعنی آسمان کی بادشاہت میں جاتی ہے, اور اگر کوئی گناہ میں مرا ہو تو اس کی جو جان ہے وہ عالم ارواح کے اندر جاتی ہے. اور اگر ہم کلام مقدس کو دیکھیں تو موت کے بعد کسی کو توبہ کا موقع نہیں ملتا. میرے ساتھ رہیے گا, جب تک میری اور آپ کی سانسیں ہیں, جب تک میں اور آپ زندہ ہیں, ہم جتنے مرضی بدکار ہوں, ہم جتنے مرضی گناہگار ہوں, ہماری زندگی میں جتنا مرضی گناہ ہو, ہم جس طرح کی بھی زندگی جی رہے ہو, اگر ہم اس زندگی کے اندر رہتے رہتے توبہ کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں بائبل کہتی ہے کہ تمہارے گناہ چاہے کرمزی رنگ کے کیوں نہ ہو, میں ان کو دھو کے برف کی مانند. یعنی جب تک زندہ ہیں تو ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم توبہ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہمارا سانس نکل جاتا ہے, جیسے ہی ہمارا دم لے لیا جاتا ہے, تو یاد رکھیں کہ ہمیں توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے. اگر ہم لوکا کی انجیل اس کے 16ویں باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ایک خوبصورت واقعہ ہمیں نظر آتا ہے جس کے اندر لازر اور امیر آدمی ہے. لازر جو تھا, بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ ایک غریب شخص تھا, اس حد تک غریب کہ اس کو امیر آدمی کے دروازے پر ڈالا گیا کہ اس کے میز سے گرے ٹکڑوں سے پیٹ پال سکے. وہ بیمار تھا, وہ لاچار تھا, وہ رد کیا گیا تھا, اس کا کوئی مددگار نہیں تھا. مگر ایک اچھی بات اس کے پاس کیا تھی کہ وہ نجات یافتہ تھا, اس کے پاس سچی توبہ تھی. اور دوسری جگہ پہ اس کے برعکس ہم دیکھیں تو امیر آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہر روز نئی پوشاک پہنتا تھا, وہ ہر روز ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا, اس کے پاس دنیا کی ساری سہولتیں تھیں, وہ ایک اچھی مؤثر زندگی جیتا تھا. مگر بائبل کہتی ہے کہ ایک دن لازر جو تھا وہ مر گیا اور فرشتوں نے لازر کو لے کر باپ ابراہیم کی گود میں ڈالا. اور لکھا ہے کہ اس کے بعد امیر آدمی بھی مرا, اور امیر آدمی نے جب آنکھیں کھولی تو وہ عالم ارواح کے اندر عذاب میں مبتلا تھا, اور اس نے وہاں سے اپنے باپ ابراہیم کو پکارا. اور لکھا ہے اس نے بولا کہ آئے باپ ابراہیم, لازر کو بھیج کہ یہ اپنی انگلی کا پوٹا گیلا کر کے میرے منہ میں ڈالے, کیونکہ میں یہاں پر جلتا ہوں. اب توبہ کا چانس ختم ہو گیا ہے. اس نے اپنی اچھی زندگی جی لی ہے, اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ کر لیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ جو کچھ یہاں پر میں کر رہا ہوں مرنے کے بعد بھی یہ سہولیات ہیں, مگر ایسا نہیں تھا. توبہ کا چانس جیتے جیتا. نکالیں حوالہ جی, لوکا کی انجیل 16 باب, پڑھیں ذرا 19 آیت سے 31 آیت تک کیا لکھا ہے. ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا. اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا. اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے, بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے. اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا, اور دولت مند بھی مرا اور دفن ہوا. اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں
اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا، یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، بس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے، یہاں پر اس امیر آدمی کو ایک بات یاد ہے۔ یاد رکھیں، جو کچھ آپ یہاں فیل کرتے ہیں نا، ہماری سب فیلنگز سیم رہیں گی جب ہم مر جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ ہماری فیلنگز بدن کی نہیں ہے، نہ روح کی ہیں۔ میں نے کئی بار یہ بات ایکسپلین کیا ہے، یہ فیلنگز جو میں بول رہا ہوں، جو میرا ذہن ہے، جو میں کھا پی رہا ہوں، جو میری تھاٹ ہے، یہ میرے بدن کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، نہ روح کا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ پتہ کس کا کنٹریبیوشن ہے؟ جان کا، جو ہماری سول ہے۔ اب یہاں پر جب یہ مرا ہے تو یہ امیر آدمی کی سول، جان بات کر رہی ہے۔ اس جان کو گرمی بھی لگ رہی ہے، وہ جان پیاسی بھی ہے، اس جان کو سمجھ بھی ہے، اور کہتا ہے کہ باپ ابراہیم، اس کو لازر کو میرے باپ کے گھر میں بھیجوں کہ میرے 5 بھائیاں، اور وہ کرے کیا کرے، وہ توبہ کریں۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ اب میرے پاس توبہ کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اس کی فکر کیا ہے کہ میں تو یہاں پر آ گیا ہوں، میں تو یہاں موجود ہوں، میں تو عذاب میں ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، مگر میرے 5 بھائی ہیں، اور وہ کیا کریں؟ پڑھیں جی، اب اس کو پڑھیں آگے۔ کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا، جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ جی ہاں، تو یہاں پر پتہ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ہم جو کچھ برے کام کر رہے ہیں، میری بات کو دھیان سنیے گا، ہم جو برے کام کر رہے ہیں، ہمیں نہ مردوں میں سے آگے کسی نے بتانا ہے، نہ یسوع خود اترے گا، نہ باپ خود اترے گا، نہ روح القدس خود ظاہر ہوگا، بلکہ ہمیں انبیاء دیے گئے، نبی دیے گئے، آج خادم دیے گئے، خدا کا کلام دیا گیا ہے، جو کلام کے اندر سے سچی توبہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور باپ ابراہیم کہتا ہے اگر وہ ان کی نہیں سنیں گے تو وہ کسی کی بھی نہیں سنیں گے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی آپ کو جو کچھ میں کلام سے بتا رہا ہوں، آپ نے اسی پہ یقین کرنا ہے کہ کلام سے بتا رہا ہوں۔ یسوع نہیں اترے گا، باپ نہیں آئے گا، موسیٰ زندہ ہو کے نہیں آئے گا، ایلیا نہیں آئے گا، ابراہیم نہیں آئے گا۔ جو موجودہ دور میں خادمین ہیں، جو کچھ آپ کو بتا رہے ہیں، اگر وہ کلام میں سے ہے تو اس پہ ایمان رکھنا آپ کا فرض ہے۔ اگر توبہ کی منادی کی جا رہی ہے اور لوگ یہاں موجود ہیں جو گناہ میں ہیں، تو ان کو اس کلام پر یقین کرنا ہے۔ اگر وہ یقین نہیں کریں گے تو ابراہیم کہتا ہے وہ اگر انہوں نے نبیوں کا یقین نہیں کیا، کلام کا یقین نہیں کیا، تو مردوں میں سے کوئی جائے گا تو اس کا بھی یقین نہیں کریں گے۔ اس لیے پیمانہ کیا دیا گیا ہے جی؟ پیمانہ یہ دیا گیا ہے کہ جس حالات میں، جس دور میں انسان موجود ہو، اس دور کا نبی، اس دور کا خادم، اس دور کا مبشر جو کچھ آپ کو خوشخبری سناتا ہے، اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اس وقت کتنے لوگ نجات میں داخل ہوں گے، لیکن اگر کوئی نجات میں داخل نہیں ہوگا تو خدا یہ وقت یاد دلائے گا کہ اس وقت جولائی 2025 6 تاریخ کو تجھے کلام سنایا گیا تھا، تجھے بتایا گیا تھا، تجھے واقعات بتائے گئے تھے، تو نے میری بات نہیں سنی، اس لیے تو اس قابل نہیں کہ تو نجات میں جا سکے۔ یاد رکھیں، خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، جو ہر ایک دودھاری تلوار سے تیز ہے۔ ایک اور خاص بات بتاؤں، ایک بہت بڑا ابلیس کا شکنجہ ہے آج کی کلیسیا کے اندر۔
میں اس کلیسیا کی بات کر رہا ہوں، میں اوور آل کلیسیا کی بات کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ بہت دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں. میری بات کو دھیان سنیے گا، یہ ہم سب کے لیے بات ہے. ہم خدا کے گھر کو بہت پیسہ دیتے ہیں، ہم خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں، میں میوزک بجاتا ہوں، میں کلام سناتا ہوں، میں انجیل کی منادی کرتا ہوں، یا میں کوئی بھی خدمت کرتا ہوں اور میں بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہوں. میں نے نجات میں داخل ہونا ہی ہونا ہے، میری نجات ہو گئی ہے. اور بہت دفعہ ہم ان ساری باتوں کے ساتھ اپنی کمزوری پر نگاہ نہیں کرتے، جو ہماری زندگی کمزوری ہوتی ہے. یاد رکھیں، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہے. اور ابلیس ہمارے ذہن کو تسلی دیتا ہے کہ تو بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہے، تو دائے کی بھی دیتا ہے، تو ہدیہ بھی دیتا ہے، تو ہر اتوار چرچ بھی جاتا ہے، تو میوزک بھی پلے کرتا ہے، تو سب کچھ کرتا ہے، تیری یہ اس کام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ خیر ہے، خدا کو پتا ہے تو کمزور ہے. ابلیس آپ کے ذہن کو تسلی دیتا ہے. پر آپ جانتے ہیں کلام مقدس کے مطابق ہمارے اندر اگر ایک بھی کمی ہوگی، میں تو سوچتا ہوں، میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں نے خداوند سے زندگی مانگی کہ مجھے زندگی دے کہ میری جتنی بھی کمزوریاں میں ان سے باہر آ سکوں. یاد رکھیں، ایک کمزوری بھی ہوگی تو بادشاہت میں داخلہ نہیں ہے. ایک کمزوری بھی آپ کو بادشاہت سے روک لے گی. یہ میں نہیں کہتا، خدا کا کلام کہتا ہے. اگر آپ یعقوب کے خط کا مطالعہ کریں تو یعقوب کے خط کے دوسرے باب کے اندر 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا. ایک بات میں بھی خطا کی تو سب. ایک بڑا خوبصورت نوجوان یسوع مسیح کے پاس دوڑتا ہوا آیا، جو بڑا نیک تھا، جو ایماندار تھا، جو نجات یافتہ تھا، جس نے توبہ کی ہوئی تھی، وہ 10 حکموں پر عمل کرتا تھا. اور یسوع مسیح کے پاس آیا اور آ کہتا ہے، آئے خداوند، آئے ربی، آئے استاد، میں کیا کروں کہ ابدی زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں. تو پتہ یسوع مسیح نے اسے کیا بولا کہ تو نے حکم نہیں سنے، حکموں پر عمل کر. کہتا ہے ان پہ تو میں لڑکپن سے عمل کرتا ہوں، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ تو لکھا ہے یسوع مسیح کو اس پہ پیار آیا. نکالیں، یہ میں چاہتا ہوں حوالہ پڑھ لیں ذرا، یہ نکالیں مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب، پڑھیں ذرا 17ویں آیت سے کیا لکھا ہے. اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا. تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے. یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا. جی ہاں، کیا لکھا ہے کہ یہ یسوع مسیح کے پاس آیا ہے اور یسوع مسیح سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو ہر کام پہ لڑکپن سے عمل کرتا ہوں. لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو اس پہ پیار آیا. اس کی تشریح پتہ کیا کرتے ہیں علماء؟ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں علماء کہ یہ سچ بول رہا تھا، اس لیے یسوع مسیح کو اس پہ پیار آیا. لکھا ہے یسوع مسیح کو اس پہ پیار آیا اور اس نے بولا کہ تجھ میں کتنی کمی ہے؟ جی 2 3 4. تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، جا اپنا مال بیچ اور غریبوں کو دے دے. تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ مایوس ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا. اس کی ایک کمی نے اس کو خدا کی بادشاہ سے کاٹ ڈالا. یاد رکھیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ کلام کے سچے واقعات ہیں.
جن کی بنیاد کے پر آج نجات کو قائم کیا گیا ہے. کلام کی قوت سے آج ہمیں قائم کیا گیا ہے. یہ کلام ہماری رہنمائی کے لیے ہے, یہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے ہے, تاکہ ہم اس کلام پر عمل کریں اور ہم نجات میں داخل ہوں. کیونکہ یاد رکھیں, اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کوئی بات نہیں, یہ ایک کمی میرے ساتھ رہے گی, تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے, فرق پڑتا ہے جب ہم اس کمزوری پہ کام نہیں کرتے. ممکن ہے آج کا کلام اس کمزوری کے لیے ہے. ممکن ہے خداوند چاہتا کہ آپ اس دولت مند شخص کی طرح اس کمزوری پر کام کریں. ممکن ہے خداوند یہ چاہتا کہ آج ہم اس بات کو جس کو ہم سالوں سے اگنور کر رہے ہیں, جس بات کو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ابلیس ہمارے ذہن کو تسلی دیتا ہے کوئی بات نہیں, یہ گناہ نہیں ہے, آج خداوند ہمیں اس سے چھڑانا چاہتا ہے. ہیلیلویا, آج خدا ہمیں اس سے نکالنا چاہتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ فضل کے دور کے اندر آج ایمانداروں نے فضل کو گناہ کا لائسنس بنا لیا ہے. ہم کہتے ہیں فضل کا دور ہے, کوئی بات نہیں, خداوند معاف کرتا ہے, لیکن مسلسل گناہ کرتے رہنا اور توبہ نہ کرنا, اس پہ خدا معاف نہیں کرے گا. ہماری ایک کمی ہمیں خدا سے دور کر دے گی. اس لیے ہمیں سچی توبہ کی طرف چلنا ہے. سچی توبہ کیا ہے؟ پہلی بات ہم نے کیا سیکھی جی؟ توبہ کے معنی. دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کی ضرورت کس کو ہے. تیسری بات, سچی توبہ کیا ہے. سچی توبہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں, سچی توبہ جو ہے, توبہ کا مطلب ہم نے جانا اپنے ذہن کی تبدیلی ہے. سچی توبہ یہ ہے, آسان لفظوں میں سمجھیں, سچی توبہ یہ ہے کہ جب آپ نے نجات پائی اور اس وقت جو آپ کی زندگی میں گناہ تھے جن کو آپ نے ترک کر دیا, جب آپ نجات پا گئے تو بہت سارے لوگ اپنے ان کاموں میں واپس لوٹ جاتے ہیں. ابلیس پیچھا کرتا ہے اور ان کو واپس انہی کاموں میں لے آتا ہے. سچی توبہ یہ ہے کہ جس چیز کو ایک بار چھوڑ دیا ہے اس میں دوبارہ انڈلج نہیں ہونا. لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے. یہاں پر مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں, ہم گناہ سے جنگ نہیں کرتے ہیں. مرد خدا پالوس کہتا ہے کہ تم میں کون ہے جس نے گناہ کے خلاف ایسی لڑائی کی ہو جس میں اس نے خون بہایا ہو. ہاتھ کھڑا کر کے بتایا کس نے گناہ کے خلاف لڑائی میں خون بہایا. میں نے بھی نہیں بہایا. لیکن آج مجھ سمیت, میں ہمیشہ کلام کو پہلے اپنے پہ لیتا ہوں, یاد رکھیں, آج مجھ سمیت ہم سب کو ایک بات پر کام کرنا ہے جو ہماری شاید ایک کمزوری ہے, اس کو دور کرنا ہے تاکہ نجات میں جا سکے. ہاللیلویا. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ابلیس کے اس لالی پاپ کو لے کے چلتے رہیں گے نا, کوئی بات نہیں, یہ خیر ہے, تیرا ہدیہ. میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاؤں. ایک شخص لڑکے کو میں نے بپتسمہ دیا اور مجھے پتا چلا کہ وہ بپتسمے کے بعد کسی بری عادت میں مبتلا ہو گیا. تو میں اس کے پاس گیا, میں اس کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا. 15-20 منٹ کے بعد وہ مجھے کہتا ہے, بھائی صاحب یہ اب میری عمر ایسی ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا کیا مطلب ہے, تم نے ابھی 2 مہینے پہلے بپتسمہ لیا. کہتا ہے دیکھیں یہ گناہ تو یہ تو پھر عمر کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ اندازہ کریں. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا بیٹا تو کیا باتیں کر رہا ہے, تو نے بپتسمہ لیا, تو نے روحانی عالموں میں اقرار کیا ہے کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے, تو نے یہ اقرار کیا کہ میں یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا ہوں, تو نے اقرار کیا کہ وہ میرے گناہوں کی خاطر موا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, کبریا کی دائنے ہاتھ بیٹھا ہے, مجھے لینے کے لیے آنے والا ہے. تو نے اقرار کیا ہے اور اب تو اس اقرار سے ہٹ رہا ہے. یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج 80% لوگ بپتسمہ یا نجات رسمی طور پر لیتے ہیں. یاد رکھیں ہماری یہ رسمی نجات ہمیں آسمان کی بادشاہت میں نہیں لے کے جائے گی. آسمان کی بادشاہت میں وہی جائے گا جو مرد خدا پالوس کی طرح ہر روز اپنے بدن میں گناہ کے خلاف جنگ کرتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. جب ہم ہر روز اپنی خواہشات کے خلاف, اپنی بری باتوں کے خلاف, اپنی لعنتوں کے خلاف, اپنے برے ارادوں کے خلاف, آنکھ کی خواہش کے خلاف, ہاتھ کی خواہش کے خلاف چلتے ہیں, تب ہم ایک دن نجات میں داخل ہوں گے. اور یسوع مسیح چھڑانے والا ہے. لکھا ہے پترس کے خط میں
کہ وہ دینداروں کو آزمائش میں سے نکالنا اور شریروں کو عدالت کے دن کے لیے سزا میں رکھنا بہت اچھی طرح جانتا ہے. کون؟ خدا. جب ہم کانٹینیوسلی اپنے گناہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم چھڑائے جاتے ہیں. ہوتا پتہ کیا ہے؟ میجورٹی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیرینس کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم توبہ کرتے ہیں, توبہ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی بات سے ہم نے توبہ کی تو کچھ ٹائم بعد ہم دوبارہ اس کام میں گرتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں, پھر گرتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں, پھر گرتے ہیں, اور سالہ سال ہم اس کام میں چلتے رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کلام مقدس کے مطابق یہ جو پیٹرن ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اس کو فرعونی پیٹرن بھی کہا جاتا ہے. فرعون جو تھا وہ توبہ کرتا تھا پھر خطا کرتا تھا, توبہ کرتا تھا پھر خدا کی مخالفت کرتا تھا, توبہ کرتا تھا پھر موسیٰ کی مخالفت کرتا تھا. نکالے ذرا خروج کی کتاب 9واں باب, خروج کی کتاب اس کا 9واں باب پڑھے 27 سے 35 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. خروج کی کتاب 9 باب 27 سے 35 آیت. تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں نے اس دفعہ گناہ کیا. خداوند صادق ہے اور میں اور میری قوم ہم دونوں بدکار ہیں. خداوند سے شفایت کرو کیونکہ یہ زور کا گرجنا اور اولوں کا برسنا بہت ہو چکا, اور میں تم کو جانے دوں گا اور اب تم رکے نہیں رہو گے. تب موسیٰ نے اسے کہا کہ میں شہر سے باہر نکلتے ہی خداوند کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا اور رات موقوف ہو جائے گا اور اولے پھر بھی نہ پڑیں گے, تاکہ تو جان لے کہ دنیا خداوند ہی کی ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ تو اور تیرے نوکر اب بھی خداوند خدا سے نہیں ڈرو گے. پس سن, اور جو کو تو اولے مارے گئے, کیونکہ جو کی بالیں نکل چکی تھیں اور سن میں پھول لگے ہوئے تھے, پر گیہوں اور کٹیا گیہوں مارے نہ گئے کیونکہ وہ بڑے نہ تھے. اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے شہر کے باہر جا کر خداوند کے آگے ہاتھ پھیلائے, سو رات اور اولے موقوف ہو گئے اور زمین پر بارش تھم گئی. جب فرعون نے دیکھا کہ می اور اولے اور رات موقوف ہو گئے تو اس نے اور اس کے خادموں نے اور زیادہ گناہ کیا کہ اپنا دل سخت کر لیا. جی ہاں, آج بہت سے کرسچنز, بہت سے مسیحی یہ زندگی جیتے ہیں. جب ہم دکھوں میں جاتے ہیں, مشکلات میں جاتے ہیں, پریشانیوں میں جاتے ہیں, ہم روتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, خداوند مجھے بچا, خدا مجھے چھڑا لے, خدا میرے حالات ٹھیک کر دے. جیسے خدا رحم کرتا ہے ہم نکالے جاتے ہیں, ہم بحال ہوتے ہیں, ہم دوبارہ اسی کام میں واپس چلے جاتے ہیں. ایسے فرعون کرتا تھا. لیکن یاد رکھیں, اگر آپ حقیقی ایماندار ہیں, اگر آپ کی سچی توبہ ہے, اگر آپ نے اپنا دل حقیقی طور پہ خداوند کو دے دیا ہے, اگر آپ اپنی زندگی میں یسوع کو اول درجہ دیتے ہیں, تب آپ گناہ کے خلاف جنگ کریں گے, تب آپ اپنی سچی توبہ پر قائم رہیں گے, تب آپ ابلیس کو شرمندہ کریں گے, یسوع کا نام بلند کریں گے. لیکن جب ہم اپنی شخصی ذاتی زندگی کے اندر مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارا یہ رویہ فرعون کی طرح کا ہے. جب مصیبت آئی, آفت آئی تو اس نے توبہ کی, جیسے ہی آفت موقوف ہوئی اس نے اپنا دل واپس سخت کر لیا. اور امثال کی کتاب اس کے 29 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے ناگہاں برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا. اس کا کوئی, جو بار بار تنبیہ پا کر, یہ تنبیہ ہے جو ابھی کی جا رہی ہے, یہ تنبیہ ہے. کلام ہتھوڑے کی مانند کام کرتا ہے. کلام اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں, ہم اپنی زندگی کو سچی توبہ کی طرف لے کر جائیں. یہ تنبیہ کی جا رہی ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہاں ہلاک کیا جائے گا. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے رویے کو مکمل تبدیل کریں, ہم سچی توبہ کریں. اور مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا تھا, بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا تھا, اور اپنے آپ کو درست کر, توبہ کر. اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں آ کے تیرے چراغ کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. خداوند کا کلام ہمیں خیال کرنے پر مجبور کرتا ہے. خدا کا پاک روح ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ ہم خیال کریں, ہم سوچیں ہم نے کیا گناہ کیا,
کون سا گناہ ہم کنٹینیوسلی نجات کے بعد بھی کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کن گناہوں کا حساب خدا ہم سے لے گا؟ کبھی سوچے اس بات پہ؟ ایمانداروں سے حساب جو لیا جائے گا، ہر ایماندار سے حساب لیا جانا، اور آپ جانتے ہیں وہ کن باتوں کا حساب ہوگا؟ جو کام آپ نے پانی کے بپتسمہ اور اقرار سے پہلے کیے ہیں ان کے بارے میں لکھا کہ وہ اس کو اٹھا کے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتا اور مڑ کے دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن جو کام آپ نے نجات پانے کے بعد، یعنی یسوع قبول کرنے کے بعد، یسوع کو اپنی زندگی دینے کے بعد، اس کو اپنا شخصی نجات میں قبول کرنے کے بعد آپ کر رہے ہیں، ان کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ان ساری باتوں کا حساب دینا ہے۔ جو کچھ نجات سے پہلے تھا، جب تک نجات نہیں پائی تھی، تو جو کچھ کیا اس کا حساب نہیں ہے، وہ گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ کیوں معاف ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے یسوع قربان ہو گیا۔ اب جب یسوع قربان ہو گیا ہے اور جو گناہ ہم جان بوجھ کر کر رہے ہیں، عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ اس کے لیے سزا ہے، اور سزا بڑی بھیانک ہے۔ پڑھ لیں ذرا میرے ساتھ عبرانیوں کا خط، اس کا 6 باب پڑھیں، 6 باب کی پہلی آیت سے پڑھیں کہ جو کام ہم نجات کے بعد کرتے ہیں، جب یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد جو گناہ کرتے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ پڑھیں جی ذرا۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی، اور بپتسمہ اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ کیا کرتے ہیں جی؟ یعنی جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو روحانی عالموں میں ہم اصل میں اپنے نجات دہندہ کو اعلانیہ ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں نجات کے بعد مسلسل شراب نوشی میں ہوں، اگر میں نجات کے بعد مسلسل زناکاری میں ہوں، اگر میں بت پرستی کے اندر ہوں، اگر میں مخالفت میں ہوں، اگر میں حسد میں ہوں، اگر میں ہر طرح کے دوسرے کاموں میں ہوں، تو یاد رکھیں روحانی عالموں میں میں اپنے نجات دہندہ کو اعلانیہ ذلیل کر رہا ہوں، اور میں اس نجات سے غافل ہوں جو اس نے اپنی زندگی، اپنا خون دے کے مجھے عطا کی ہے۔ مت سوچیں کہ ہمارے ہدیے، ہماری دائیکیاں، ہماری پرستش، ہمارا ساز ہمیں بچائے گا۔ مرد خدا داؤد پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں تجھے قربانی سے کوئی خوشی نہیں، اگر تجھے قربانی سے خوشی ہوتی تو میں قربانی دیتا۔ اور آگے کہتا ہے کہ تو قربانی سے خوش نہیں بلکہ شکستہ دل تیری قربانی ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جب ہم روتے ہیں، جب ہم چلاتے ہیں، اپنا ذہن، اپنا دل تبدیل کرتے ہیں، اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں، گناہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں، ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ شکستہ دل ہے اور وہ آپ کو نجات میں داخل کرے گا۔ پریز جیسس۔ شیبا راکھا لارا بس کہتا ہے شکستہ دل تیری قربانی ہے۔ یاد رکھیں ہمارے ہدیے ہمیں نہیں بچائیں گے، میری بات یاد رکھنا، ہمیں بچائے گا ہمارا شکستہ دل۔ شکھالا رہا۔ آج خداوند چاہتا کہ ہم سب اپنی کمزوریوں پر غور کریں۔ وہ کون سی کمی ہے جس نے ہمیں آج تک دبایا ہوا ہے؟ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کمزوری، اس کمی سے آج باہر نکلیں۔ یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، میری بات یاد رکھیں، اکثر ہوتا یہ ہے، میں نے اس بات کو فیس کیا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے کہ یار یہ عادت مجھ سے نہیں چھوٹے گی، یہ بڑی طاقتور آزمائش ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنی مرضی طاقتور آزمائش ہے،
خدا کا روح القدس سب سے طاقتور ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. یسوع مسیح کا خون سب سے طاقتور ہے. یسوع مسیح کا خون لکھے تمہیں ہر طرح کی ناراستی سے آزاد کرتا ہے. کیسا بھی گناہ کیوں نہ ہو, کیسی بھی بدی کیوں نہ ہو, کیسی بھی ناراضگی کیوں نہ ہو, کیسی بھی خاندانی لعنت کیوں نہ ہو, اگر آپ ایمان سے یسوع کے حضور آنسو بہائیں گے, روح القدس سے قوت مانگیں گے, پاک روح کا لباس مانگیں گے, روح القدس کا بولیں گے مجھے خدا کے ہتھیار دے, آپ 6 ہتھیاروں کا استعمال کریں گے, کیسی بھی کمزوری ہو یسوع کے نام سے جاتی رہے گی. آپ سچی توبہ کی طرف جائیں گے, خدا کا پاک روح آپ کی مدد کرے گا, روح القدس آپ کو اس قابل کرے گا کہ آپ اس گناہ کے خلاف لڑ سکیں. یہاں پر مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لڑتے نہیں ہیں, ہم سرنڈر کر جاتے ہیں. آزمائش آتی ہے, ہم سرنڈر کر جاتے ہیں, لیکن ہمیں جب آزمائش آئے وہ لمحہ ہے اسی وقت یسوع کا خون اپنی سوچ پہ مانگے, اپنی آنکھوں پہ مانگے, اپنے ذہن پہ مانگے, اپنے ہاتھوں پہ مانگے اور بولے یسوع میری مدد کر, میں اس آزمائش میں گروں نہ بلکہ تیرا روح مجھے نکالے. آپ ایمان رکھیں کہ خدا کے فرشتے آپ کی مدد کر کے آپ کو نکال لیں گے. پریز جیسس. خداوند کسی سے بات کر رہا ہے, خداوند ہم سب سے بات کر رہا ہے. روح القدس چاہتا کہ آج ہم اپنی زندگیاں سچائی کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ اس کے سپرد کریں. خداوند ہم سے بات کر رہا ہے. یاد رکھیں, اس بات کو یاد رکھیں, اس شخص کی ایک کمی تھی, 2 3 4 نہیں تھی, ایک کمی تھی جو اس کو خدا کی بادشاہ سے باہر لے گئی. یہ پیمانہ دیا گیا ہے, یہ پیمانہ ہے. خدا کے حضور ہم ایسے نہیں جائیں گے کہ میری زندگی میں 10 کمیاں ہیں اور میں بولوں میں خدا کے پاس جاؤں کہ میں نے بہت کلام سنایا ہے, میں نے بڑی پرستش کی ہے. نو, آسمانوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے اس کی پرستش کرتے ہیں. اس کو ہماری پرستش کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس کو ہمارے ہدیوں کی ضرورت ہے. اس کو ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہماری ذاتی زندگی کی وفاداری کی ضرورت ہے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اس کی فرما برداری میں گزاریں. چوتھا پوائنٹ, مجھے معاف کیجئے گا آج تھوڑا سا اگر وقت ہو گیا. چوتھا پوائنٹ ہے توبہ کا وقت کیا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, میں ہمیشہ اپنی ایگزامپل اس لیے دیتا تاکہ کوئی ہرٹ نہ ہو. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا, کوئی گناہ ہونا تو اگلے دن بیٹھ کے روزہ رکھ کے توبہ کرنی, 3 دن بعد دوبارہ وہی گناہ کر لینا. بچے تھے, پتہ نہیں تھا, گناہ کرنا, توبہ کرنی, پھر گناہ میں گر جانا. وقت کیا ہے بائبل کے مطابق, وقت کیا ہے. آج میں نے آپ کو کلام سنایا ہے تو کیا آپ اگلے سال توبہ کریں گے؟ مرد خدا موسیٰ زبور 95 میں کہتا ہے کاش آج کے دن تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت جیسے مریبا کے بیابان میں کیا تھا. جب خداوند آپ سے بات کر رہا ہے, میں 100% شور ہوں اس بات پہ کہ یہاں موجود ایک ایک شخص کی زندگی میں روح القدس کہہ رہا ہے کہ تجھے آج اس کمزوری پر کام کرنا ہے, تجھے آج اس بات سے نکلنا ہے, تجھے آج اس بات کو چھوڑنا ہے. تجھے بادشاہت میں جانا ہے, تجھے زمین پر نہیں رہنا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ابلیس آپ کے ذہن کو کہہ رہا ہو کچھ نہیں ہوتا, چھوڑ دے پادری صاحب, روز کلام سنا دینا. بائبل یہ کہتے کہ جب تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دل کو جیسے مریبا کے بیابان میں کیا تھا. آج میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات کہتا ہوں, خداوند کی پریزنس میں, میرا ایمان ہے روح القدس یہاں موجود ہے, میرا ایمان ہے خدا کے فرشتے یہاں موجود ہیں, خداوند کی حضوری یہاں موجود ہے, ہم خداوند کی پریزنس میں کلام کو سن رہے ہیں. میرا ایمان ہے جب آپ سچے دل سے آج ارادہ کریں گے, روح القدس اس ارادہ کو فضل والے تخت کے سامنے لے کے جائے گا, اور اگر ارادہ سچا ہوگا آپ رہائی پائیں گے. ہیلیلویا. اور اگر ارادہ مضبوط نہیں ہے, ارادہ سچا نہیں ہے,
تو آپ رہائی نہیں پائیں گے. اس لیے وقت کیا ہے؟ وقت یہ ہے کہ آج اس کی آواز سنی ہے تو آج ہمیں اس کمزوری سے, اس کمی سے, چاہے وہ 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے, 10 ہے, جتنی بھی کمزوریاں ہیں, آج اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. نتائج کیا ہیں؟ نتائج کیا ہیں؟ یاد رکھیں, سب سے پہلے نتائج میں جو بات ہے لکھا ہے کہ اس کی طرف سے تازگی کے دن آتے ہیں. ہیلیلویا. تازگی کے دن کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ روحانی تجدید, یعنی اسپرچول رینیول. جب ہم سچے طور سے توبہ کرتے ہیں تو ہم اسپرچولی رینیو کیے جاتے ہیں. ہیلیلویا. ہمارا ذہن ہلکا ہو جاتا ہے, گلٹ جاتا رہتا ہے, تسلی آ جاتی ہے, اطمینان آ جاتا ہے, امید آ جاتی ہے. یسوع مسیح روح القدس کی قوت سے حالتا اور اپنا اطمینان دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات, ہمارا کتاب حیات سے نام نہیں نکلتا. یہ نتائج ہیں. اگر مسلسل گناہ کریں گے تو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو نام کتاب حیات میں ہے وہ کاٹے بھی جائیں گے. پڑھا ہوگا آپ نے حوالہ, کتاب حیات سے نام کاٹے جائیں گے. لیکن آج نتائج میں یہ ہے کہ اگر ہم سچی توبہ کر لیں گے تو یاد رکھیں کہ کتاب حیات سے نام کاٹا نہیں جائے گا, بلکہ ہم باپ کے یعنی خدا کے خاندان کا حصہ بنے رہیں گے. اور میں اس بات پہ گہرا ایمان رکھتا ہوں. میرا ایمان ہے کہ جب آپ آج یسوع کو سچے طور سے, آپ نے بھلے نجات پائی ہوئی ہے, سچے طور سے زندگی دیں گے اور اپنی ان کمزوریوں کا اقرار کریں گے, آپ اسی لمحے میں اپنے دل میں ہولی اسپرٹ کو فیل کریں گے. ہیلیلویا. آپ پاک روح کی قوت کو محسوس کریں گے. آپ فیل کریں گے کہ دیر از سم تھنگ جو آپ کی زندگی میں بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے. خدا کا پاک روح آپ سے بات کرنا شروع ہوگا. آپ خدا کے پاک روح سے کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں گے. آپ یسوع کو گہرائی سے جاننا شروع کریں گے. یہ سچی توبہ کے نتائج ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نزدیک گناہ کیا ہے. سن لیں, ہم کہتے ہیں جھوٹ گناہ ہے, چوری گناہ ہے, زنا گناہ ہے, قتل گناہ ہے, بت پرستی گناہ ہے, شراب نوشی گناہ ہے, 10 حکم یہ گناہ ہے. لیکن اگر آپ کو میں گناہوں کی فہرست دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا کیا باتیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں وہ سب گناہ ہے. کسی کی مخالفت کرنا گناہ ہے, کسی کے خلاف بری بات کرنا گناہ ہے, برے منصوبے باندھنا گناہ ہے, چھوٹی چھوٹی بات میں جھوٹ بولنا گناہ ہے, گالیاں دینا گناہ ہے, مخالفت کرنا گناہ ہے, بد نظری گناہ ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیرا پھری کرنا گناہ ہے, کسی سے حسد کرنا گناہ ہے, کسی سے نفرت کرنا گناہ ہے, کسی پر لعنت کرنا گناہ ہے, خدا کے کلام کی نافرمانی گناہ ہے, بدگمانی گناہ ہے, غرور اور تکبر گناہ ہے, بے ایمانی گناہ ہے, رشوت لینا گناہ ہے, دھوکے بازی گناہ ہے, سچائی کو رد کرنا گناہ ہے, ناشکری جو ہے وہ گناہ ہے, سخت دلی گناہ ہے, حرص کرنا گناہ ہے, ریاکاری گناہ ہے, مذہبی پن گناہ ہے, ناموافی گناہ ہے, جسم کی لذت گناہ ہے, خدا کی آواز کو نہ سننا بھی گناہ ہے. میں نے آپ کو 1% گناہ سکھائے ہیں یا بتائے ہیں بائبل میں سے. بائبل اور بے شمار گناہ بتاتی ہے. میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ایک بات جانتا ہوں, ہم سب کہیں نہ کہیں کمزور ہیں. لیکن خدا, میرے داؤد کی بات کیوں میرے دل کو چھو رہے, جب میں کبھی بولتا ہوں, وہ کہتا ہے خدا کی قربانی شکستہ دل ہے. آپ خدا کے حضور آنسو تو بہائیں کہ خداوند مجھ سے اس کمزوری کو دور کر. اور میں آپ کو ایک تجربہ بتاؤں, آپ سچائی سے خدا کے حضور ایک کمزوری رکھیں گے, خدا 10 کمزوریاں جو آپ نے نہیں کہیں وہ بھی آپ سے لے لے گا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. ایک کمزوری آپ رکھیں گے ایمان سے, اور جب خدا آپ کے دل کی سچائی دیکھے گا وہ 10 کمزوریاں آپ کی دور کرے گا, آپ کو اس قابل کرے گا کہ آپ دیانتداری کی زندگی جئیں, آپ ایمانداری کی زندگی جئیں, آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوں. کتنے لوگ اگلے ہفتے اس کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں؟ میں اس کے اوپر مزید تیار کروں پیغام, اور وعدہ کرے صاحب آئیں گے, میں اس پہ آگے پیغام چلاؤں گا. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے جی. گاڈ بلیس یو. ہیلیلویا. آئے ہم سب اپنے